میں محمد ریاض الدین۔ ناظرین، شارپ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میدک ملی ایسوسی ایشن کی جانب سے میدک ضلع کے حجاج اکرام کے اعزاز میں ایک استقبالیہ نشست کا اہتمام کیا گیا، جس میں شرکت کرنے والے تمام حجاج اکرام کو تہنیت پیش کی گئی۔ حافظ محمد شفیع اللہ کی قراءت کلام پاک سے نشست کا آغاز عمل میں آیا۔ مولانا میر عابد علی ندوی نے تقریب کی نظامت فرمائی۔ خطیب و امام جامع مسجد حافظ سید خواجہ معیز الدین، مولانا عبید الرحمن، مفتی صابر علی، میر ظفر اللہ طاہر، ڈاکٹر عمر خان، ڈاکٹر شجاعت علی صوفی، مولانا ارشاد الدین، محمد ندیم خان، سید نصیر احمد جوہری، سید غفار احمد نیازی، حافظ محمد جمیل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایمان والو، اللہ کی طرف رجوع کرو بالکل اخلاص کے ساتھ، اور حج کے بعد اگر ہم کوئی گناہ کی زندگی بسر کرتے ہیں یا گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں تو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس کو ختم بھی کرنے کی کوشش کریں۔ حج اسلام کا اہم رکن ہے۔ حج پر جائیں لیکن واپس آنے پر دوبارہ اس کام کو نہ کریں جو گناہ کا سبب بنے۔ حج کے بعد کی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہماری دینی طرز زندگی میں کیا تبدیلی ہوئی ہے؟ ہم پہلے بھی ایسے ہی تھے، بعد میں بھی ویسے ہی ہیں۔ تو پہلے بھی ہم لوگوں کو تکلیف اور ایذا دیتے تھے اور ان کے حق دباتے تھے۔ ہماری زندگی پہلے جیسی تھی ویسی ہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حج نے ہماری زندگی پر کوئی بڑا اثر نہیں ڈالا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے حج کے دوران کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے تو وہ ایسے واپس لوٹتا ہے گویا آج اس کی ماں کے پیٹ سے ہی جنم لیا ہو، یعنی اتنا وہ پاک صاف ہو جاتا ہے کہ گناہوں سے بالکل وہ صاف ہو جاتا ہے۔ اب حج سے واپس آئے اور ویسے ہی پرانی زندگی گزارے اور تمام غلط کام دوبارہ جاری رکھے، دینی کیفیت اخلاق ہمارے خراب ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حج نے ہماری زندگی کا اثر ہی نہیں جانا۔ بعض علماء نے تو سخت بات کی، فرماتے ہیں کہ حج قبول ہونے کی یا نہ ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ شخص حج کے بعد کی زندگی میں تبدیلی لائے اور عبادت میں اضافہ کرے۔ اس لیے اب حج سے جو لوگ بھی واپس آئے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر کچھ تبدیلیاں ضرور لائیں۔ ایک دن میں تبدیلی لانا ممکن نہیں ہوتا۔ بسا اوقات ایک شخص وہ چاہتا ہے کہ میں گناہ کی زندگی چھوڑوں، لیکن ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن کم سے کم کچھ چیزیں اپنے اندر ٹارگٹ بنائیں کہ میں نے کچھ کم سے کم یہ گناہوں کو ختم کرنا ہے۔ اگر میرا کسی سے مالی معاملات پر لڑائی، خاندانی وراثت میں جھگڑا، کسی کے ساتھ زیادتی کر رکھی ہے تو ہم حج کے بعد اس معاملے کو ختم کریں تاکہ قیامت کے دن میرے اپنے گلے میں گناہوں کا بوجھ نہ رہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی غلط کام ایسا ہے جو ناجائز ہے اور کبائر گناہ میں ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ عبادات اور نماز کے معاملے میں کوتاہی نہ برتیں، اللہ سے تعلق کو بڑھائیں، اولاد کو دین کی طرف لانے کی یا مجموعی طور پر دین کے جو مطالبات ہے اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اس کی ذات سے متعلق، اس کی اولاد سے متعلق اور اس کے حوالے سے ہمارے دین میں واضح کھلا پروگرام ہو اور اللہ سے عبادتوں کا تعلق رہنا چاہیے۔ حج سے آنے کے بعد کوشش کریں کہ زندگی میں مثبت تبدیلی آئے، دین کی طرف بڑھتا ہوا انسان نظر آئے۔ اگر یہ نظر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حج اس شخص کی زندگی پر اثر انداز ہوا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں تو یہ دیکھا جائے گا کہ جس شخص نے حج کیا، اللہ کی بارگاہ میں نیکی لے کر آئے، اپنے نمازیں پڑھی ہو اور اس کے ساتھ اتنے گناہ اور اتنی نیکی لے کر آئیں جو نیکیوں پر بھاری پڑ جائیں تو انسان کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے سوال پوچھا کہ تمہارے خیال میں فقیر کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا جس کو ہم دنیا کے اعتبار سے جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ فقیر وہ شخص ہے جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کے نیکیاں بھی ہوں گے اور گناہیں اتنے بڑے ہوں گے کہ وہ نیکیوں پر بھاری پڑ جائیں گے۔ دنیا میں وہ نمازی بھی تھا اور حج بھی کیا لیکن سارے غلط کام بھی کرتا تھا تو اس کا حساب دینا ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کا حج قبول ہوا یا نہیں، یہ تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن کم سے کم اتنی بات طے ہے کہ وہ شخص اپنی زندگی میں نیکی کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے گناہ بھی کر کے آیا ہے۔ کیا خبر قیامت کے دن جب حساب ہو اور اس کی ساری نیکیاں صاف ہو جائے اور اس کا گناہ زیادہ ہو تو نیکیاں وہاں کام نہ آئے گی۔ اور زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے انسان کو ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مولانا کی دعا پر تقریب کا اختتام عمل میں آیا۔ بعد ازاں سید غفار احمد نیازی کی جانب سے تمام حجاج کرام اور ملی ایسوسی ایشن کے ذمہ داروں کے لیے ضیافت کا
اہتمام کیا گیا۔ حجاج کرام کی زبردست گلپوشی کی گئی اور انہیں تہنیت پیش کی گئی۔ مقامی علماء جو حال ہی میں عالمیت کی ڈگری حاصل کی تھی، انہیں بھی ملی ایسوسی ایشن کی طرف سے تہنیت پیش کرتے ہوئے توصیفی سند سے نوازا گیا۔ اس موقع پر ملی ایسوسی ایشن کے ذمہ داران سعادت علی ذکی، محمد ریاض الدین، محمد زبیر احمد، محمد فاضل، محمد عبدالرؤوف، محمد مجیب کے علاوہ محمد فصیح اور دیگر معززین شریک تھے۔ ملی ایسوسی ایشن کی جانب سے حجاج کرام کے اعزاز میں نشست اور ضیافت کا اہتمام کرنے پر سید نصیر احمد جوہری اور غفار احمد نیازی اور زمن احمد نیازی کو تہنیت پیش کی گئی اور ان کا شکریہ ادا کیا گیا۔